ہمارا ٹاپک ہے انہیریٹنس. اب ہم اسے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. اے چائلڈ انہیریٹس کیریکٹرسٹکس آف اٹس پیرنٹس. ہم کلاسز کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں کہ ایک کلاس ہے, اس کے اندر کچھ فیچر ڈیفائن ہوئے ہیں. جب بھی اس کلاس کا چائلڈ ڈیفائن ہوگا, وہ تمام وہ فیچرز جو پیرنٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ چائلڈ کے اندر بھی اویلیبل ہوں گے, لیکن ان کے علاوہ چائلڈ کے اپنے فیچرز بھی ہو سکتے ہیں. انہیریٹنس ان کلاسز, ابھی جیسے میں نے ایکسپلین کیا پریویس سلائڈ پہ کہ ایک کلاس اور دوسری کلاس سے اگر انہیریٹ ہو رہی ہے تو وہ اس کلاس کے تمام یعنی اپنے پیرنٹ کے تمام فیچرز اپنے اندر انہیریٹ کر سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ اس چائلڈ کلاس کے اپنے فیچرز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اس میں. Inheritance in classes besides inherited characteristics, derived class may have its own unique characteristics. سیم بات وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ ایک کلاس جو ہے, چائلڈ کلاس جو ہے, اس کے اندر اپنے فیچرز موجود ہو سکتے ہیں. ایگزامپل یہاں پر انہیریٹنس ان کلاسز شیپ, ریکٹینگل, سرکل اینڈ ٹرائنگل. فار انسٹنس شیپ کا ایک کیریکٹرسٹک ہے سینٹر. یہ سینٹر جو ہے یہ اس کے تمام چائلڈ میں ایگزسٹ کرے گا اگر یہ پیرنٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اگر میں سرکل کے ریفرنس سے بات کروں تو سرکل میں اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے ریڈیس. ریڈیس جو ہے یہ صرف سرکل میں ڈیفائن ہوا ہے. اٹ مینس کہ سرکل جو ہے اس کے اندر سینٹر بھی ہوگا, وہ شیپ سے آ رہا ہے, اور اس کا اپنا ایٹریبیوٹ ریڈیس بھی ہوگا. لیکن ٹرائنگل صرف سینٹر کو ایکسیس کر رہا ہوگا کیونکہ ٹرائنگل کی بیس کلاس شیپ ہے اور شیپ میں سینٹر ڈیفائن ہے, تو ٹرائنگل کے اندر سینٹر آ رہا ہوگا لیکن اس سے ریڈیس کی ایکسیس نہیں ہوگی بیکاز یہ ٹرائنگل سرکل کی چائلڈ کلاس نہیں. یہاں پر اب ہم انہیریٹنس کے ریلیشن شپ کو یا انہیریٹنس کو ہم کس طرح سے بول بھی سکتے ہیں. ہم جنرلی اسے بولتے ہیں از اے ریلیشن شپ یا از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ. جنرلی اب جیسے ہم نے لاسٹ سلائڈ پہ ایگزامپل شیئر کی کہ ایک سرکل اور ایک شیپ جو ہیں پیرنٹ چائلڈ کے ریلیشن شپ میں ہے, تو ہم اسے اس طرح جنرلی بول سکتے ہیں کہ سرکل از اے شیپ, اور یہ کافی لاجیکل ہے کہ سرکل واقعی سرکل ایک شیپ ہی ہے. ہر ڈرائیو کلاس جو ہے وہ اپنی پیرنٹ کی ایک اسپیشل ٹائپ ہوگی, جیسے ٹرائنگل از آلسو اے شیپ, اور جیسے سیمی سرکل از اے سرکل. تو ہر سیمی سرکل ایک سرکل ہوتا ہے اور ہر سرکل جو ہے وہ ایکچولی ایک شیپ ہوتی ہے. تو سیمی سرکل ایک اسپیشلائزڈ شکل ہے شیپ کی. اب انہیریٹنس میں ہم فردر, جیسے میں نے لاسٹ سلائڈ پہ آپ کے سامنے ایگزامپل دی تھی, یہاں پر بھی ہم شیپ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور شیپ کے کچھ ایٹریبیوٹس اور بیہیویئرس ہم نے لکھے ہیں. جیسے شیپ میں سینٹر ایز این ایٹریبیوٹ اویلیبل ہے. شیپ کا ایک بیہیویئر ہے کہ ہر شیپ ڈرا ہو سکتی ہے, اور جب ڈرا ہو سکتی ہے تو ہر شیپ کا ایریا بھی ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل. اب اس کی دو چائلڈ کلاسز ہیں, جیسے سرکل ہے اور ریکٹینگل ہے. تو سرکل جو ہے آپ اگر بائی ڈیفینیشن دیکھیں تو ہر سرکل کا سینٹر ہونا چاہیے, ہر سرکل ڈرا ہو سکتا ہے, ہر سرکل کا ایریا ہونا چاہیے, ہر سرکل ریڈیس بھی رکھتا ہے, اور ہر سرکل سرکمفرنس بھی رکھتا ہے. تو آپ اس پکچر کو ذرا یا اس فگر کو ذرا غور سے دیکھیں تو سرکل کی کلاس کے اندر صرف ہم نے ایک ایٹریبیوٹ اور ایک بیہیویئر ڈسکس کیا ہے جو ہے ریڈیس اور سرکمفرنس. باقی تمام ایٹریبیوٹس اور بیہیویئرس کہاں سے یہ انہیریٹ کر رہا ہے؟ شیپ سے. تو اٹ مینس کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک سرکل جو ہے وہ بائی ڈیفینیشن ان دو چیزوں کا کمبینیشن ہے, یا یہ دو چیزیں مل کر سرکل بنا رہی ہیں, تو بالکل صحیح ہوگا کہ سرکل ایکچولی اسپیشلائز ٹائپ ہے شیپ کی, اور بائی ڈیفینیشن ہر سرکل جو ہے وہ سینٹر, ڈرا, ایریا, سرکمفرنس اور ریڈیس پہ کنٹین کر رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم ریکٹینگل کو دیکھیں تو ریکٹینگل میں لینتھ, ویڈتھ اور پیریمیٹر ہے, باقی تمام ایٹریبیوٹس اور بیہیویئرس جو ہیں وہ شیپ سے کنٹین کر رہا ہے. تو اگر ہم ریکٹینگل کو دیکھیں تو ریکٹینگل بھی اسی طرح ایگزسٹ کر رہی ہے. تو یہ حصہ جو ہے یہ اوور لیپنگ پارٹ ہے جو شیپ کے لیول پہ ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں. تو ہم نے بیسیکلی شیپ کو ری یوز کروا دیا ان دو اینٹیز پہ. فردر مور اگر
کوئی اور شیپ ہم اسپیشلائز شیپ ڈسکس کرتے ہیں جیسے ٹرائنگل، تو ٹرائنگل بھی یہی تمام فیچر شیپ کے اپنے اندر انہیرٹ کرے گا، اور باقی جو اسپیشلائز پارٹ ہے وہ ٹرائنگل میں ڈیفائن ہو جائے گا۔ انہیریٹنس کے ایڈوانٹیجز ہم شیئر کرتے ہیں آپ سے۔ سب سے پہلا ایڈوانٹیج ہے ریوزیبلٹی۔ ریوزیبلٹی کیا ہے کہ لاسٹ سلائڈ پہ ہم نے دیکھا کہ ایک شیپ کی کلاس ہم نے ڈیفائن کی، اور اس کے بعد دو چائلڈ کلاسز ریکٹینگل اور سرکل بنائی۔ تو سرکل اور ریکٹینگل ایکچولی کیا کر رہی تھیں، ایکسٹینڈڈ فارم تھی شیپ کی۔ تو جو کامن حصہ تھا وہ ایکچولی شیپ میں ڈیفائن ہوا، اور جو ایکسٹینڈڈ پارٹ تھا وہ ان دونوں کی کلاسز میں ڈیفائن ہوا۔ جیسے سرکل میں ایکسٹینڈڈ پارٹ تھا ریڈیس اور سرکمفرنس، اور ریکٹینگل میں ایکسٹینڈڈ پارٹ کیا تھا، لینتھ، وڈتھ اینڈ پیریمیٹر۔ تو بیسیکلی ہم نے اس فنومینا سے ہم نے کیا چیز سیکھی کہ بیس کلاس کو ہم نے ری یوز کیا ملٹیپل اینٹیز کے اندر۔ فار انسٹنس کل نیکسٹ ٹائم پہ ہمیں ٹرائنگل بھی ایڈ کرنی پڑتی اس ماڈل کے اندر، تو ٹرائنگل کا اسپیشلائز پارٹ صرف ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑتا، ہمیں بیسس اس کی شیپ سے مل جاتی، یعنی ہر شیپ سینٹر رکھتی ہے، ہر شیپ ڈرا ہو سکتی ہے، ہر شیپ ایریا رکھتی ہے۔ تو یہی ڈیفینیشن ٹرائنگل پہ بھی پوری اترتی ہے۔ باقی جو ایکسٹینڈڈ پارٹ ہے وہ ٹرائنگل میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ فردر یہ ہے کہ جی لیس ریڈنڈنسی۔ ریڈنڈنسی کیا ہے کہ جو بار بار انفارمیشن، اگر فار انسٹنس ہم یہ ماڈل نہ تیار کرتے تو سرکل کے اندر بھی ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑتا ایریا کو، ڈرا کو اور سینٹر کو۔ سیم وے ہمیں ریکٹینگل میں بھی یہی کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں ہر اینٹیٹی پہ، اور ٹرائنگل میں فیوچر میں اگر ہم ماڈل بناتے اور ٹرائنگل بھی امپلیمنٹ کرتے تو وہی تمام چیزیں ہمیں ٹرائنگل میں بھی امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس کا مطلب بہت ریڈنڈنسی ہوتی، ہم ایک کام بار بار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ماڈل کرنے سے وہ چیزیں کم ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں۔ انکریزڈ مینٹینیبلٹی۔ مینٹینیبلٹی کیسے بڑھ گئی اس میں کہ فار انسٹنس اگر شیپ کے لیول پہ کوئی ایشو آیا ہے تو آپ کو صرف شیپ کے لیول پہ اسے کیٹر کرنا ہے، رادر کہ آپ سرکل کے لیول پہ جائیں یا ریکٹینگل کے لیول پہ۔ اور ایون اگر ریکٹینگل کے لیول پہ کوئی ایشو آیا ہے تو آپ وہ ریکٹینگل کے لیول پہ ریزالو کریں، رادر کہ آپ باقی ہیرارکی کو ڈسٹرب کریں۔ تو جرنلی انہیریٹنس جو ہے یہ ماڈل کے لیے ایک کور چیز ہے اور ریکوائرڈ چیز ہے۔ ہم جب بھی کوئی ماڈل بناتے ہیں، ایبسٹریکشن کرتے ہیں، تو ایکچولی ہمیں ڈفرینٹ طرح کے ریلیشن شپس کلاسز کے اندر ڈرا کرنے پڑتے ہیں۔ تو انہیریٹنس اس میں سے ایک ریلیشن شپ ہے، اور یہ بڑا ماڈل کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے یہ جتنے بھی ایڈوانٹیجز آپ سے شیئر کیے گئے ہیں یہ بڑے یوزفل ہوتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر۔